شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی دوران آقا علیہ السلام کے سامنے عرض گزار ہوئے کہ میرے آقا مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنی ذات کے علاوہ، اپنے آپ کے علاوہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر تم کامل ایمان والے نہیں ہو. اس عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. مجھ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا، اور اگر میرے بعد کوئی نبی اور رسول ہوتا تو یقیناً عمر کو نبی بنایا جاتا، عمر فاروق کو رسول بنایا جاتا. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کی رائے کے مطابق اس کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 13 آیات نازل فرمائی. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب راستے پر چلتے، اگر اس راستے سے شیطان آ رہا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیا کرتا. ان کو حضور فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں بناؤ گے، اس وقت تک تم کامل و مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً بھاپ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے اپنی جان سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں، آپ سے میں سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں. حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تم ایمان والے ہوئے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے، اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اور پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور میری محبت کی وجہ سے تم میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو. اس سے یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہماری محبت اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے ہے. اور پھر یہ ایسی
میں سورہ مائدہ کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے چیلنج کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ ہم تمہارے ساتھ ان کا مقابلہ، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے نہیں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جاؤ تم خود اور تمہارا رب ان دشمنوں سے مقابلہ کریں، ان سے قتال کریں، ان سے لڑائی کریں۔ فقاتلا، جاؤ لڑو خود تم۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو مزے سے یہاں بیٹھ کر رہیں گے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ پیغمبر کی امت پیغمبر سے یہ بات کہہ رہی ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے باطل اور فاسد نظریہ اور عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکایا گیا، حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اور پتہ ہے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے نوجوانوں کو اپنے عقائد کے بارے میں معلومات نہیں۔ معمولی سا ایک بندہ آتا ہے اور وہ انہیں بہکا دیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے۔ تین چار سال قبل ایک پرچہ بنایا گیا تھا کسی مشنری اسکول کے اندر، پیغمبر کو پھانسی دی گئی اور 4 نام لکھے تھے نیچے۔ اب امتحان میں یہ سوال آیا اور بچہ اپنے ٹیچر سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی لکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی لکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی لکھا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اب 4 میں سے کسی ایک کو ٹک کرنا تھا، حالانکہ 4 میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کو پھانسی دی گئی تھی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے ہی نہیں، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے تو وہ قرآن کے خلاف، اور جس کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہو وہ ایمان سے محروم ہے، اس کا ایمان چلا۔ اب مسلمان ٹیچر کو بچے نے پوچھا تو مسلمان ٹیچر نے بہت جلدی سے بتلا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ٹک کرو کہ ان کو پھانسی دی۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ اب وہ مسلمان ماسٹر یہ بتا رہا ہے اپنے شاگرد کو، اور ایمان سے خود بھی محروم ہو رہا ہے اور بچے کا عقیدہ بھی خراب کر رہا ہے۔ تو عقائد پہ محنت بہت ضروری۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ توبہ نعوذ باللہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی،
السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، اور حدیث میں آیا کہ قیامت کے قریب انہیں پھر دنیا میں بھیجا جائے گا اور وہ نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ لیکن عیسائیوں میں سے کوئی اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے آگے نہیں نکلا، کیونکہ ویسی محبت ہی نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو پیغمبر کے جانثار تھے، فدائین تھے، اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کا ایسا ثبوت دیا کہ تاریخ انسانی ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میدان احد ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ دشمنوں کے تیروں کی وجہ سے زخموں سے چور چور ہیں، اور 1-2 تیر نہیں لگے تھے بلکہ 12 تیر سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے جسم کے اندر گھس چکے تھے۔ جسم زخموں کی وجہ سے چھلنی ہو چکا تھا، خون بہ رہا تھا، میدان احد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پہ نگاہ پڑی تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فوراً پکار کر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جب میرے آقا علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے ملاقات کرو تو ان سے میرا سلام عرض کر دینا، اور میرا یہ حال، میرا یہ احوال، میری یہ کیفیت بھی بیان کر دینا، اور دیگر صحابہ تک، اہل ایمان تک میری یہ بات، میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ خدا نخواستہ اس جنگ میں نبی علیہ السلام کی جان چلی جاتی ہے، اور اگر تم میں سے کوئی ایک بھی بچ جاتا ہے زندہ تو اس کی اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اللہ کے ہاں کوئی ہیلا بہانہ اور کسی طرح کی معذرت چلنے والی نہیں ہے۔ گویا کہ مقصد یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سب اپنے آپ کو قربان کر دے، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ یہ محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور ایک صحابی زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، جنہیں جنگ احد کے موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور ابھی بچے تھے، ان پر دشمنان اسلام سب اکٹھے ہو گئے کہ اب ان کا ہم نے قتل کرنا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جن کے لوگ بدر کے موقع پر مارے گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، وہ یہ گمان رکھ رہے ہیں، اس گمان میں ہے کہ آج ہم اپنے مقتولین کا بدلہ اور انتقام لیں گے۔ اسی دوران کسی نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بالفرض ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے اور ان کا قتل کیا جائے، تو کیا تم اس چیز کو برداشت کرو گے؟ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ جواب میں فرمانے لگے، ان کو قتل کرنا، شہید کرنا تو دور کی بات ہے، اگر میں گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں، اپنے والدین کے ساتھ ہوں، اور میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ کس قدر محبت تھی۔ اور اسی غزوہ احد کی بات ہے، قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت تلاش کرنے آئی کہ میرے والد بھی یہاں آئے تھے جنگ میں، میرے بھائی بھی شریک ہوئے تھے،
میرے شوہر بھی تھے، میرا بیٹا بھی تھا، مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے؟ جب لاشوں میں تلاش کیا گیا تو اس عورت کو اس کا والد بھی ملا، شہید ہوا ہے۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آگے دیکھا تو اس کا بھائی بھی شہید ہوا ہے۔ آگے بڑھی تو آگے دیکھا کہ اس کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے۔ آگے دیکھا تو اس کا شوہر بھی شہید ہوا ہے۔ سب کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، لیکن ہر موقع پہ وہ یہ پوچھتی جا رہی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس حال میں ہیں، ان کی حالت کیسی ہے؟ بے قرار ہے وہ عورت، بے چین ہے، کہتی ہے جب تک مجھے حضور کی شکل و صورت نہیں دکھاؤ گے مجھے اطمینان نہیں آئے گا۔ جب اسے حضور کے پاس لے جایا گیا، نبی علیہ السلام کو اس عورت نے اپنی آنکھوں سے صحیح سالم دیکھا تو وہ عورت مطمئن ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح سالم ہیں تو سمجھو سب صحیح سالم ہیں، میرا سارا غم رفع ہو گیا، میرا سارا غم جاتا رہا، مجھے شوہر کے شہید ہونے پہ، والد کے شہید ہونے پہ، بیٹے اور بھائی کے شہید ہونے پر کوئی غم نہیں ہے، جب آپ زندہ ہیں تو میرا سارا غم کافور ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت تھی، اور نبی علیہ السلام کی محبت کا اصل تقاضا یہ ہے، یوں تو وقت بات بڑی لمبی تھی لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے اور اذان کا وقت بھی ہے، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے، میں اپنی بات اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ البتہ